نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین سید الثقلین آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کی بعثت کے ذریعے سے ثقلین کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے. ان کی بعثت کا مقصد جو ہے صرف ایک ہی تھا. سب سے اہم اور مہم جو مقصد تھا وہ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلانا تھا. لوگوں کو، جنات اور انسانوں کو اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کرنا تھا، ان کو یہ بات سمجھانی تھی جس بات کا ان سے جو ہے وعدہ لیا گیا تھا. عزت کی ذات جو ہے ایک ہے، وہی معبود برحق ہے. ہر طرح کی عبادت چاہے وہ مالی ہوں، چاہے بدنی عبادات ہوں، یعنی عبادات کے جو ہے جتنے بھی انواع و اقسام ہیں، تمام قسم کی عبادت کا مستحق جو ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے. سورۃ الاخلاص کی تلاوت جو ہے میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی شان نزول کے بارے میں علماء مفسرین کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کیونکہ وہ جو ہے ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کئی خدائیں انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے بنا رکھی تھی. کہتے ہیں کہ سیر کے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ صرف کعبے کے اندر جو بت ان لوگوں نے سجا رکھے تھے وہ 360 کے قریب سے، یا کم و بیش 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے. ہر ایک کی جو ہے انہوں نے الگ سے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ فلاں کی ڈیوٹی یہ ہے. بت کے نام رکھے ہوئے تھے، بتوں کے مختلف نام تھے. ان میں سے 5 بت جو ہے معروف ہیں، مشہور ہیں، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بھی ہیں. تو ان بتوں کے جو ہے ڈیوٹی انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی، انہیں ڈیوٹیاں سونپ رکھی تھی کہ یہ ہمیں جو ہے اولاد دیتا ہے، اولاد میں سے یہ ہمیں بیٹا دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمیں بیٹی عطا کرے، اور اسی طرح جو ہے فلاں بت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بارش برسائے، قحط سالی ختم کرے. مختلف جو ہے کام جو اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں جو کام ہے وہ انہوں نے اپنے ان پتھر کے مورتیوں کو سونپ رکھے تھے. تو ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف، رب العزت کی الوہیت کی طرف جب انہیں دعوت دینی شروع کی، تو وہ جو ہے اس چیز کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہم جن بتوں کو یا جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، انہیں آپ دیکھتے ہیں ہم نے جو ہے کعبے کے اندر سجا رکھے ہیں. آپ جس رب کی طرف، جس الہ کی طرف، جس معبود کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، ہمیں بتائیے وہ کیسا ہے، کون ہے، اس کے اوصاف تو اسی بیان کیجئے. تو اللہ رب العزت نے یہ پوری سورت نازل فرما دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی خواہش کے مطابق لب کشائی نہیں فرماتے تھے، وہی کچھ بیان فرماتے تھے، وہی کچھ جو ہے لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگوں سے
اس بات پہ جو ہے عمل کرنے کا مطالبہ کرتے تھے جس بات کی طرف اللہ رب العزت جو ہے وہ وہی نازل فرماتے تھے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے، لوگوں کو اس عمل کی طرف بلانا ہے، عبادت کی طرف جو ہے عبادت کس طرح سے کرنی ہے وہ سارے طریقے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ سورۃ کریمہ جسے ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، سورۃ التوحید بھی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، آپ ان لوگوں سے، ان مطالبہ کرنے والوں سے، ان کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ تعالی جس کے وحدانیت کی طرف، جس کی الوہیت کی طرف، جس کی عبادت کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور جس ذات کے بارے میں تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں اس کی توصیف بیان کروں، اوصاف بیان کروں، وہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور وہ اکیلا رب کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے پورے عالم کو، عالمین کو جو ہے اکیلے، اس کے جو ہے تدبیر، اس کے جو کچھ جو ہے نظام جو چلا رہا ہے وہ اکیلا چلا رہا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد آگے جو ہے یہاں پہ جو ہے پہلی دو آیتوں میں کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جو عقیدہ تھا ان کی رد ہو رہی ہے۔ آگے جو ہے لم یلد ولم یولد، اس آیت کے اندر اہل کتاب جو ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی اولاد ہے، ان کے عقیدے پر جو ہے وہ رد کی جا رہی ہے، ان کی تردید کی جا رہی ہے، ان کے باطل عقیدے کو جو ہے اس پہ بھی ضرب لگائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس لائق ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو۔ تو یہ توحید کے بارے میں پوری سورت، اور اسی طرح قرآن کریم جو ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو ہے توحید سے، عقیدہ الوہیت سے، رب العزت کی وحدانیت کی جو ہے گواہی دے رہی ہے، رب العزت کی وحدانیت کی طرف جو ہے دعوت دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اکیلا ہے، وہی معبود برحق ہے، ہر طرح کی عبادتیں اسی کے لائق ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، 5 پلرز پر جو ہے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ پلرز کون سے ہیں؟ وہ ستون کون سے ہیں؟ پہلا پلر، پہلا ستون جو ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے شہادت، کلمہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت کے جو ہے ذات پر ایمان رکھنا کہ وہی معبود برحق ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، اس کی گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا، رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے۔ تو بہرحال توحید کی اہمیت کو سمجھیں، توحید کی اہمیت کو جانیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کیا چیز ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی جو ہے اسلام کی 5 جو بنیادیں ہیں، 5 ستون ہیں، انشاءاللہ باقی ساتھیوں کو بھی موقع دیتا ہوں۔ میں اصل جو بات جو ہے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، رب العزت کو جو ہے توحید کیا چیز ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے۔ تو بہرحال مختصراً جو ہے میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے لوگوں تک جو ہے
راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ جو ہے نفع نقصان کا انہوں نے دنیا کے اندر مختلف قبر والوں کو جو ہے جو مردہ ہو کر 10 منوں جو ہے مٹی نیچے دفن ہو چکے ہیں, انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, انہیں ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی پرستش کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے ان کو بھی توحید کو سمجھنے کی, جو اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن مردوں کی پرستش میں لگے ہوئے آج عالم اسلامی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے مسلمان وہ تصور کرتا ہے, اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں ہی پکا سچا مسلمان ہوں, لیکن اس کے اعمال جو ہے اسلام کے بالکل اپوزٹ برخلاف ہے. اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.